بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. فقہ القلوب ہمارا 5واں آج کا سیشن ہے. اسماء اور صفات سے ایمان کی غذا لینا اور ان کے اندر اترنا اور اللہ کو جاننے اور اس کی معرفت پانے سے انسان کی جو حالت ہے اور اس کے اندر ابدیت کی جو کیفیت ہے وہ پیدا ہونا، تو ایمان کی غذا اس کو ہم نے کہا ہے. تو اس پہ ہمارے 2-3 دن سے جو ہیں وہ سیشنز چل رہے ہیں. ایک سیشن ہمارا جو ہے وہ اللہ کی عظمت، رب کی عظمت اس کے حوالے سے ہوا تھا. دوسرا جو ہے وہ سیشن ہمارا ہوا تھا رب کی قدرت. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اور پہلو سے رب العزت کا تعارف ہے. اب تیسرے پہلو سے اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کئی نام جو ہے نا وہ اس ایک بند کے تحت آ جاتے ہیں. تو آج کا ہمارا جو ہے سیشن وہ ہے رب العزت کی رحمت، اللہ کو رحمت کی صفت کے حوالے سے جاننا. اور یہاں سے ڈھیروں امید ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے، بلکہ ایمان ہے ہی امید، اور عبادت بھی دراصل امید ہے. یعنی کسی کی خیر پر اور کسی کی فیاضی پر آدمی کی نظر ہونا یہ اس کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، تو میرا رب اتنا مہربان ہے، تو اس کے مہربان ہونے کو سوچنا اور اس سے انسان کے اندر بے حد و حساب امید لگتی چلی جانا اور انسان کے اندر اس سے مانگنے اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانے کا انڈیا پیدا ہونا، تو یہ عبادت کی ایک خالص کیفیت ہے. اور اس کا تعلق اللہ کی رحمت کی صفت کو جاننے اور سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے سے ہے. یہاں پر یہ آیت لے کر آئے ہیں، سورۃ مومن کی آیت ہے، ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. پروردگار تو وسیع ہوا ہے ہر شے پر رحمت سے اور علم سے. مطلب رحمت اور علم کی صورت میں ہر شے پر اے اللہ تیری وسعت ہے. فاغفر للذین تابوا، تو چونکہ ایسا ہے تو معاف فرما دے ان کو جو توبہ کر کے تیرے در پر آتے ہیں. واتبعوا سبیلک، اور اب کی باقی کی زندگی وہ تیرے راستے کے ہی ہو جاتے ہیں. وقہم عذاب الجحیم، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ جو مقام ہے ہم نے کہا سورۃ مومن کی آیت ہے، دراصل کیا ہے یہ ویسے مقام ہے یہ سبحان اللہ الذین یحملون العرش، یہ ان فرشتوں کی دعا ہے، مسلسل اللہ سے ان کی یہ دعا ہے جو عرش کو اٹھا کر کھڑے ہیں. الذین یحملون العرش، عرش کے پائے تھام کر جو فرشتے کھڑے ہیں، ومن حولہ، اور جو اس کے گرد ہیں. یسبحون بحمد ربہم، وہ مسلسل اللہ کی تسبیح کیے جاتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے استغفار بھی کیے جاتے ہیں. وہاں پر وہ بولتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، یا اللہ ہر چیز پر تیری رحمت اور تیرے علم کی وسعت ہے، تو خدایا ان کی تو بخشش فرما دے. آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ پتہ نہیں اپنے دوستوں بیوی بچوں کے ساتھ گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی ہستیاں ہیں جو آپ کے لیے بخشش اللہ رب العزت سے مانگ رہی ہیں. وہ ہستیاں جو نہ گناہ کریں نہ کبھی گناہ کا سوچیں. تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم کے مومن اللہ کو بے حد پیارے ہیں. مطلب بس اللہ آپ کو ان میں سے کر دے، اس سے بڑی خوش نصیبی ہے ہی نہیں کہ فرشتوں کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے کہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں اور آپ کے لیے استغفار کریں. تو یہاں اللہ رب العزت کو جو واسطہ دیا جاتا ہے اہل زمین کے سب جو اس کے ماننے والے اور اس کی دین کو، اس کی شریعت کو، اس کے رسولوں کو قبول کرنے والے، تو ان کی بخشش کے لیے جو یہاں واسطہ اللہ کو جس صفت کا دیا جاتا ہے وہ ہے اس کی رحمت. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. اچھا، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کا جو پہلا تعارف ہے وہ الرحمن الرحیم سے ہے. مطلب یہ جو کہتے ہیں نا، یہ جو پریفیس ہے، جو ماتھا ہے کتاب کا، اس پر اللہ کی یہ صفت لکھی ہوئی الرحمن الرحیم. دونوں صفتیں
دونوں اللہ تعالیٰ کی یہ نام جو ہیں وہ رحمت کی صفت سے ہی ہیں. اور جب بسم اللہ شروع ہوتی تو بسم اللہ میں بھی اللہ رب العزت کی یہی صفات آتی ہیں. اچھا، اللہ رب العزت تمام مخلوقات سب سے غالب صفت اللہ کی رحمت ہی ہے. آپ کو بتا وہ جو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوشتہ جو ہے وہ اپنے عرش کے نیچے لکھ کر رکھا ہوا ہے کہ سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ مئۃ رحمہ، اللہ تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں. اس نے ان میں سے صرف ایک حصہ، 100 میں سے ایک حصہ صرف جو ہے اس پورے جہان کے اندر اتارا. اور وہ کتنی وہ ہے، وہ یہ ہے کہ صرف انسان نہیں، جتنے آئے اور جتنے آئیں گے نہیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی جانور، مادہ جانور بھی جو ہے نا اپنا کھر اپنے بچے پر آنے سے بچاتی ہے اور اس کی حفاظت کرتی ہے، تو اس کا جو ترس اور جو رحمت ہے وہ بھی اس پوری صرف 1% رحمت ہے وہ ساری جہان میں. فرمایا کہ 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس بچا رکھی ہیں اور ان کا ظہور جنت میں ہوگا. جنت کوئی جہان ہوگا بھلا؟ پھر آپ اندازہ کر لیں ذرا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندہ جو ہے ماں کو کیا ہو جاتا ہے جب آپ اس کے بچے کو پکڑ لیتے ہیں. یہ جو ہے یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کے اندر رکھی ہوئی ہے. تو مخلوقات پر، تمام مخلوقات پر ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. لیکن پھر ان مخلوقات میں سے وہ کہتے ہیں کہ بنی آدم پر سب سے بڑھ کر اللہ کی رحمت ہے. اور پھر بنی آدم میں سے وہ لوگ کہ جنہوں نے خدا کے رسولوں کو مرحبا کہا جہان میں، خدا کے رسولوں کے لیے اور شریعتوں کے لیے اپنے سینے کھول دیے اور ان کو قبول کیا، آمنا و صدقنا کہا اور رسولوں کے ساتھی ہو گئے. اور اس درجے میں ہو گئے کہ رسولوں کے دشمن اب ان کے دشمن، رسولوں کے دوست اب ان کے دوست. کہتے ہیں یہ جو صنف ہے سب سے بڑی رحمت اللہ کی ان کے لیے. اس سے زیادہ اللہ کسی پر مہربان جو ہے وہ نہیں ہونے والا. تو ویسے بنی آدم پر جو اللہ کی رحمت ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تکریم دے رکھی ہے بنی آدم کو. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے ان کو سوار کروایا خشکی میں بھی اور تری میں بھی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور طرح طرح کے پاکیزہ غذاؤں سے ان کی تواضع کی. مفضلناہم علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور بے شمار مخلوقات پر ہم نے ان کو بالا تری دی. کسی کے اوپر سواری کرتے پھر رہے ہیں، بڑے بڑے جانوروں پہ، کسی کا گوشت کھاتا ہے، ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، ان کو اپنا رزق بناتا ہے. کوئی مزے سے مزے، کوئی چودراہٹ ہے. یہ وجہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بل بہت بڑا ہے. یہ جو ہے نا اللہ کی عبادت کو مان لینا بہت تھوڑا ہے، آپ بچ جائیں گے. ورنہ پتہ ہے کہ آپ کو صرف ایک انسان اگر اس کی اوسط عمر کو 60-70 سال مانی جائے، کتنے ہزار جانوروں کی زندگی لے چکا ہوتا ہے. کتنے ہزار وہ بہرحال وہ روح تھی ایک، وہ صرف تمہارے لیے جائز ہوئی ہے اللہ کے حکم سے. ورنہ وہ بھی جان ہے، تم بھی جان. وہ چاہتا تو تمہیں اس کے لیے حلال کر دیتا کہ وہ تمہیں کھاتا، وہ تم پر سواری کرتا. ٹھیک ہے، وہ تمہارا مطلب سارا کچھ استعمال کرتا ہے، جیسے تم جانوروں کو باندھ کر دودھ پیتے ہو، سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ اللہ، تو اس وجہ سے بہت سستے چھوٹ جاؤ گے اگر ایمان لے. تو یہ جو ہے نا یہ ذبح کرنے کا بسم اللہ اللہ اکبر آپ کہتے ہیں کیوں ہے؟ یہ ہے لائسنس ٹو کل. اللہ کی طرف سے ایک لائسنس آپ حاصل کرتے ہیں، بسم اللہ کہتے ہیں. کافر کے پاس نہیں ہے لائسنس، اس کا خیال ہے کہ وہ یہ حق رکھتا ہے جس کا نام لبرلزم ہے. اس کا تو جیسے انشاءاللہ بل دینا پڑے گا نا. کتنے ہزار جانوروں کی زندگی لی تھی خدا کی مخلوقات میں سے، صرف اس شرط پر کہ تو اس کا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی عبادت کرتا ہے. تو اس وجہ سے یہ تو ہے بنی آدم کو جو اللہ نے فضیلت دی. پھر ان میں سے جو ہے وہ اہل علم کو، اہل ایمان کو جو اللہ رب العزت نے فضیلت دی. کہتے ہیں کہ جو رحمت اللہ کی جو ہے وہ رسالت کو سب سے بڑی رحمت کہا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو انسانوں پر خاص طور پر اللہ کی رحمت کا جو ظہور ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے رسول بنائے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے، ان میں سے صدیقین بنائے، ان میں سے شہداء بنائے. ٹھیک ہے، اور ان کو اپنا شعور دیا.
اور ان کو اپنی محبت جو ہے وہ نصیب کروائی. تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے. پھر اس کی رحمت کا ایک اور مظہر کیا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, ہم عذاب دینے ہی کے نہیں ہیں, دینے ہی والے نہیں ہیں تا وقت کہ ہم رسول نہ بھیج لیں. اب کہتے ہیں کہ ورنہ انسان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے اس پر بھی حساب ہونے کو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے عقل دی تھی. محض عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے محاسبہ نہیں کرنا, کہتے ہیں یہ اس کی رحمت ہے. محض عقل کی بنیاد پر, حتیٰ کہ آپ کو فطرت آپ کے اندر اللہ نے ایک پیدا کی تھی, وہ جو ہے الست بربکم, روحوں کو ساریوں کو اکٹھا کیا, گواہی دی کہ میں تمہارا رب ہوں. یہی بولتی ہے فطرت ہر انسان کے اندر, اور اس کو بتاتی ہے کہ شرک کتنا برا ہے, اور جس نے پیدا کیا ہے اصل حق اس کا ہے کہ اس کی عبادت کرے. تو فطرت بھی ہے, محض فطرت کی وجہ سے وہ نہیں پکڑنے والا, اس کی مہربانی ہے, ورنہ وہ صرف اسی وجہ سے پکڑ لیتا, اور محض عقل کی وجہ سے وہ پکڑ لے. نہیں کہتا ہے فطرت میری الگ سے ایک رحمت ہے جو تیری مدد کرے گی رسول کو پہچاننے میں. عقل میری ایک اور رحمت ہے جو تیری مدد کرے گی رسول کو پہچاننے میں. تو وہ دونوں تو میری طرف سے بونس ہوئے تمہارے لیے, ٹھیک ہے, اور وہ مددگار ہوئے میرے در تک آنے کے لیے. میں ابن آدم تیری پکڑ کروں گا صرف تب جب تو رسولوں کا کفر کر دے. تو اس وجہ سے عقل بھی اور فطرت بھی دونوں کے اوپر رسالت, نور علی نور, ایک فطرت کا نور, اس کے اوپر پھر رسالت کا اور وحی کا نور. تو جب یہ دو نور ہوئے تو البتہ اللہ تعالیٰ نے پھر جو مواخذہ اور محاسبہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم نے جو عرض کیا تھا کہ رحمت تو تمام مخلوقات پر, مخلوقات میں سے بنی آدم پر, بنی آدم میں سے پھر اہل ایمان پر, اور یہاں کلائمیکس ہے, ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم کہتے ہیں کہ اس کی رحمت کے جو مظاہر ہیں پھر وہ کیا ہیں. اچھا, اب آپ نے مان لیا, ایمان لے آئے, خدا کے در کے آپ ہو گئے. پھر یہاں پر کہتا ہے اور رحمت یہ ہے کہ میں تیری جو ہے نا جو تو گناہ کرے گا اس کو صرف ایک شمار کروں گا, اور اگر تو نیکی کر لے تو ایک کو 10 گنوں گا, 10 اس کو شمار کروں گا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ, جو ایک نیکی کا بندوبست کر لائے 9 ہم اپنے پاس سے اس کے لیے لگا دیں گے. تو وہ کہتے ہیں اور البتہ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا, جو برائی کر لے, گناہ کر لے تو وہ صرف اتنا ہی جتنا اس نے کیا. اسی پہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ نیکیوں کو 10 سے ضرب دی, ہر نیکی کو 10 بنا دیا, اور وہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اکائیاں ہی رکھا. کہنے لگے کہ بدقسمت ہی ہوگا کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پہ بڑھ جائیں. اکائیاں جو ہیں وہ دہائیوں پہ بڑھ جائیں, مطلب جو اللہ تعالیٰ نے فارمولا رکھا تھا وہ تو سراسر رحمت تھی. اچھا, تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو مظہر ہے وہ ہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ نے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے رحمت کو. یہ آپ کو یہ بہت بڑا مقام ہے. عقیدے کے علماء مطلب یہاں پر مطلب ان کو کہنے کہ بات یہاں پر کہ اللہ پر کوئی شے فرض نہیں کر سکتا, فرض کوئی کر ہی نہیں سکتا اللہ پر, سوائے اس کے کہ اللہ خود پر کوئی شے فرض کر لے. بھی کیوں؟ اپنے بندوں کے لیے. سبحان اللہ, یعنی کوئی شان سی شان ہے, کوئی حیثیت سی حیثیت ہے بندوں کی کہ اللہ نے بندوں کے حق میں کچھ چیزیں اپنے اوپر فرض کرنی. تو وہ کیا ہے؟ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہوا ہے. کیوں؟ کیسے؟ کیا؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ, کہ تم میں سے جو بندہ جہالت کے ساتھ کتنے بھی گناہ کرتا رہا ہو, ثم تاب من بعد, بس ایک بار توبہ کر لے, وہ اصلح اور درست کرنے لگ جائے, فإنہ غفور الرحیم, تو وہ غفور اور رحیم ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ 60 سال 70 سال تک گناہوں کے انبار لگا کر بھی خدا کے دروازے کھلے ہونا, ٹھیک ہے. تو گناہوں کی بخشش ہو جانا, دروازہ کھلا رہنا تا وقت کہ انسان کو موت نہیں آ جاتی, موت کے وقت تک. تو یہ اللہ کی رحمت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے. اچھا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مومن پہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا سارا ہی معاملہ خیر ہی خیر ہوتی ہے.
یعنی جب اس کو کوئی وہ نعمت ملی، جو نعمت ملی ہے وہ تو ہے ہی ہے، فرمایا کہ جو اس کو آزمائش آئی ہے تو وہ بھی دراصل اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرنا چاہ رہے ہیں. دراصل اللہ رب العزت اس کو نوازنا چاہتا ہے کہ صرف کچھ دیر کے لیے میں اپنے بندے کو دیکھتا اور آزماتا ہوں. تو کیا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ اہل ایمان کا تو کوئی نقصان ہوتا ہی نہیں. ایمان ایسی زبردست چیز ہے، کیونکہ دراصل ایمان ہے جو خدا سے اس کی رحمت لے کر آتا ہے. اچھا یہاں پر وہ بس ایک بات کر کے ہم آج کی مجلس ختم کرتے ہیں، ورنہ اس میں خاصے سارے مباحث سے رحمت سے متعلق جو وہ لے کر آئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے حقیقی مایوسی کیا ہے. یہ سورۃ عنکبوت میں آتا ہے، والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، جن لوگوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس سے ملاقات سے انکار کر دیا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہو گئے. تو آخرت پر ایمان رحمت کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے، اس سے بڑا دروازہ کوئی نہیں. اب آپ ذرا تصور کریں، ایک بندہ 60 سال 70 سال کی عمر ہے، بستر پر پڑا ہے، کینسر کا مریض ہے، بستر پر رگڑ رہا ہے، مطلب ہے کوئی، اور اللہ پر اس کا ایمان نہیں، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کفر سراسر اندھیرا ہے، مایوسی اور ہول، کچھ آگے نہیں ہے. اچھا یہ جو ہے اس کو کچھ بھی ہو گئے، فرض کریں مسلمان کو جو ہے وہ کینسر بھی ہے، وہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے آخرت ہے. اللہ سے تعالیٰ سے وہ کہتے ہیں کہ بلال رضی اللہ عنہ کو وفات جب آئی تو بڑے خوش تھے، سبحان اللہ، بڑے خوش تھے. کہتے ہیں کہ ان کی بیوی ظاہر ہے وہ تو اس سے محبت کرتی ہے تو رو پڑی. تو کہنے لگے کہ روتی کیوں ہے؟ غدن نلقى الأحبة، کل ملاقات ہے پیاروں سے میری، محمدن و صحابہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جتنے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوتے تھے، کل سب سے میری ملاقات ہے. تو مطلب وہ ہے، یہ یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں کہ بلال کو پتہ جو ہے کہ امام اپنے مؤذن کو نہیں بھولے گا. تو یہ ہے کہ آخرت جو ہے وہ امید کا در ہے بہت بڑا. تو والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، دراصل میری رحمت سے مایوسی وہ ہوئے ہیں جنہوں نے آخرت کی جو ہے وہ میری منادی وہ نہیں مانی ہے. تو کہتے ہیں کہ تو مدار پھر کیا ہو گیا، ابھی آپ کو بتایا ہے کہ جو پھر اصل رحمت ہے وہ اہل ایمان کے لیے ہوئی. تو پھر کل مدار کہتے ہیں دو باتوں پر آ گیا. کسی کو اگر یہ دو چیزیں مل جائیں، ایک ہدایت اور دوسری رحمت، تو کہ آپ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ دراصل یہ دونوں ہی آپ سورۃ فاتحہ میں مانگتے ہیں. ایک تو آپ نے الرحمن الرحیم کہا، تو کہا ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نام اس کو واسطہ دینے کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے رحمت کا وہ کیا. تو دوسرا کہتے ہیں کہ جب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہا تو آپ نے صراط غیر المغضوب علیہم، تو کہتے ہیں جو غضب ہے، غضب سے الٹ صفت کیا ہے؟ رحمت. ٹھیک ہے، تو آپ نے کہا خدایا ان لوگوں کا راستہ میں نے نہیں لینا جن پر تیرا غضب ہوا ہے. مراد کیا ہے؟ رحمت والوں کا راستہ مجھ کو چاہیے. تو کہتے ہیں ہدایت اور رحمت، دراصل رحمت ہی ہدایت ہے اور ہدایت ہی اصل میں رحمت ہے. تو یہ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ کا بھی ایک مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگ رہے ہیں، اس کی وہ واضح صورت جس کا نام ہدایت ہے. اور اس یہ وجہ ہے کہ آپ بار بار اللہ سے مغضوب علیہم اور ضالین کے راستے سے اللہ تعالیٰ کی آپ پناہ مانگتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک.